الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ایک جاگدے چور سانے اتے ایک جاگدے دکھی بیمار راتی ایک جاگدے عشق دی مرض والا ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے بس ایکو جاگ دے پروردگار راتی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد بڑا ہی جاندار اور شاندار اور ولولہ انگیز خطاب فرما رہے سن میرے تو پہلے مبلغ اسلام حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب عجیب اتفاق ہو عجیب جوڑے ہاں جی اور انہاں تو بعد خطاب فرما رہے نے حضرت مولانا پھر رانا حبیب الرحمان سے کئی بندے کہیں دے سن بھی مولانا عبدالشکور نجمی صاحب نے ایک کی بکھرے ہی کم کیتا ہے میں کہا کی پہلی دفعہ انہوں نے ایک نواں رواج شروع کیتا ہے کہ ایک مولوی دینا دو وری لکھیا تو بہرحال یہ بھی خطیب نے ماشاءاللہ خطیبانہ انداز نالی انہوں نے جلسہ کروایا اللہ پاک انہوں دی اس محبت نو اس پیار نو قبول و منظور فرمائے میرے بڑے بھائی نے اور جتنے بھی احباب دوست اج اس پروگرام واسطے جنہوں نے محنت کوشش تعاون کیتا ہے تشریف لے کے آئے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے اور محبت دے نال سن رہے نے اللہ پاک سب دی اس محبت نو اس جذبے نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے میں انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی سادہ جے انداز دے نال چند باتاں تسا احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک شرع صدر فرمائے حق اور سچ بیان کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے
ہر مسلمان دا اے عقیدہ ہے، اے ایمان ہے کہ ساری کائنات نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تو علاوہ اور کوئی کسی نو پیدا کر سکدا؟ انساناں دی تے کی گل کرنی ہے، فنگر پرنٹ اے نہیں کوئی بنا سکتا اور تبدیل کر سکتا۔ زمین اللہ ذوالجلال نے بنائی، بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن زمین دا ایک ذرہ بھی نواں اج تک نہیں بن سکیا۔ زمین دا ایک ذرہ نہ بن سکیا، اور پھر مالک کائنات نے قرآن دے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین بھی اللہ دی ہے، آسمان بھی اللہ دا ہے۔ زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ بھی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز دا مالک اللہ ہے۔ یہ تے ایک عام بات ہے جڑی سندیاں سانو عرصہ دراز ہو گیا کہ زمین دا مالک بھی اللہ، اور مل کے بولو آسمان دا مالک بھی اللہ۔ لیکن ذرا حقیقت دے اندر پریکٹیکلی طور تے اس بات دے اوپر غور کرو، آسمان دے اوپر تے کوئی بندہ جا نہیں سکتا، اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر نو لے گیا آسمانہ تو اوپر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اپنی ہمت اور طاقت دے نال کوئی انسان آسمان تے جا سکتا ہے؟ بولو نہیں جا سکتا، آسمان بہت اونچا ہے۔ لیکن زمین دے اوپر تے انسان پیدا ہوئے نے، رہ رہے نے۔ اج ہر بندے دے کولوں پوچھو، حاجی صاحب دے کولوں پوچھو، مولانا صاحب دے کولوں پوچھو، خطیب صاحب دے کولوں پوچھو، چودھری صاحب دے کولوں پوچھو، امیر کولوں پوچھو، غریب کولوں پوچھو کہ بھائی اے مکان کیدا ہے، زمین کیدی؟ او کہندا میری۔ اے زمین میری؟ او کہندا زمین میری۔ حکمران کہندا زمین میری، ریاست والا کہندا زمین میری، ملک والا کہندا زمین میری، دنیا دی سپر پاور اگر کوئی بن گئی ہے وہ کہندا زمین میری، ادھے اوپر کنٹرول میرا، اختیارات میرے، احکامات میرے، قوانین میرے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اور آسمان والا کہندا ہے زمین میری۔ ہر جگہ تے میری میری ہو رہی ہے، کس طرح فیصلہ ہوئے گا کہ زمین ہے کدی ہے، کدی زمین ہے؟ حضرات ذرا توجہ کرنا، مالک کائنات نے اگر دعویٰ کیتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال نے اس بات نو ثابت بھی کیتا ہے، جبکہ انسان آج تک ثابت نہیں کر سکیا کہ زمین اودی ہے۔ بڑے آئے نسل در نسل دیوانی دے کیس لڑ کے، پھر جناب زمین دے فیصلے اپنے حق دے اندر کروا کے کئی کیس لڑدے لڑدے ہی دنیا تو چلے گئے۔ اسے زمین دے اندر جنہوں کہندا سی میری، اس تو بعد ہویا کی کہ زمین ہو دے اوپر برابر ہو گئی۔ اج پوچھئے بزرگاں دے کولوں جنہاں دے بال سفید ہو گئے کہ اپنے دادے دی قبر دا پتہ ہے؟ شاید کسے نو پتہ ہوئے، پڑدادے دی قبر دا وہ کہندے نے جی نہیں۔ ختم، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کل وارث ایک وراثت دے، آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگو ہتھی ایک دوجے نو تونوں پھڑ دے ویکھے میں۔ ایک آنکھے پدر دھرتی میری آ ٹوئے ٹبے تیرے نے، ایک آنکھے دھرتی میری آ دوسرا آنکھے نہیں ہے میری آ۔ دھرتی دے وچوں آواز آ رہی ہو بے وقوفو، کچھ میری بھی سن لو، اے دوویں وچ ہنیرے نے، میں اے دیاں نہ او دیاں، اے دوویں بندے میرے نے۔ گئے زمین دے وچ، زمین اپنی جگہ تے موجود، اج بھی اوتھے ہی موجود جتھے اللہ نے کھڑی کیتی سی، زمین موجود۔ دسو زمین دے مالک کدھر گئے؟
کتھے نے زمین دے مالک؟ زمین دی ملکیت دے دعوے دار کتھے نے؟ زمین تے نظر آ رہی ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. پتہ یہ چلیا کہ وہ زمین دے مالک ہے ہی نہیں سن. وہ زمین دے مالک ہے ہی نہیں سن. جڑا زمین دا مالک ہے وہ موجود ہے, وہ دی حکومت بھی موجود ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مالک بھی موجود, او دا اقتدار بھی موجود. اور ایک اور تو انہوں گل دسا, ساڑھے سائنسدان یہ بات کہندے نے کہ زمین جڑی ہے اس کائنات دے اندر ایک چھوٹا جہا سیارہ ہے. یہ تو بڑے بڑے سیارے موجود نے, آسمان تو آواز آندی ہے, چلو چھوٹا ہی صحیح, لیکن میں ایک چیلنج دے رہے ہاں, قیامت تک آن والی ٹیکنالوجی نو, سائنس نو اور ارباب اقتدار و دانش و بینش نو اللہ جی کس بات دا چیلنج فرمایا, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنات دی جماعت, اے انسان دی جماعت, ہوا دی رفتار نالوں تیز آلے ایجاد کرنے دے دعوے دارو, ہمت ہے, وسائل ہیں, ٹیکنالوجی ہے, تو پھر زمین و آسمان دے کنارے ہیں تو باہر نکل کے دکھاؤ. زمین و آسمان دے کنارے ہیں تو ذرا باہر نکل کے دکھاؤ. باؤنڈری لین لگا دی تھی, باڑ لگا دی تھی, سرحد قائم کر دی تھی میرے اللہ ذوالجلال نے, کوئی پار نہیں مار سکتا. بادشاہ اے حکومت ہے اس پروردگار عالم دی, رب العالمین دی. ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. اس مالک کائنات نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ ہاں جو عزت دا مالک, ذلت دا مالک, رزق دا مالک, اولاد دا مالک, تخت دا مالک, تختہ دار دا مالک, جن و بشر دا مالک, حجر و شجر دا مالک, زیر و زبر دا مالک, رب المشرق و رب المغرب, رب المشارق و رب المغارب, رب المشرقین و رب المغربین. اور رب العالمین اپنی ذات دا تعارف کروا رہے ہیں. وہ مالک کائنات اس بات دا اعلان کر رہے ہیں, وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو, اے انسان میں بنائے, جنات میں بنائے, ملائکہ میں بنائے, پوری دنیا دے اوپر کتے جناب چھوٹے چھوٹے ایسے جانور جڑے اکھاں دے نال براہ راست نظر نہ آن, ایسیاں جناب ایسے جاندار کہ جنہاں نو دیکھن واسطے بڑی تگو دو اور بڑے جناب وسائل استعمال کرنے پین, کتے رینگنے والے, کتے دوڑنے والے, کتے جناب اڑنے والے, کتے پھڑ پھڑان والے, کتے پانی دے اندر تیرنے والے, کتے بولنے والے, کتے چیخنے والے, کتے چلانے والے, کتے غرانے والے, کتے دھاڑنے والے. اے اللہ ذوالجلال دی ذات ہے. کتے چہچہانے والے. اس مالک کائنات نے دنیا نو پیدا فرمایا, جڑا مالک اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ. ساری دنیا دا خالق اور مالک اس پروردگار عالم نے اعلان فرمایا رزق میں دینا, کھلانے والا کون ہے؟
اچھی بولو ذرا، رزق دین والا کون ہے؟ اسی منتے شاندے تے نہیں لیکن کہہ دینے زبانوں، چلو کہیے تے صحیح نا، رزق دین والا کون ہے؟ اللہ ذو الجلال دی ذات ہے۔ اور تو میں ایک بڑی زبردست بات دساں، اللہ پاک نے ویسے بات ہی رزق دی کی تھی، یہ شروع ہی قرآن پاک تو الحمدللہ رب العالمین۔ اس مالک نے اعلان فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو اڈا رزق زمین دے اوپر نہیں، آسمان دے اوپر، آسمان دے اوپر ہے۔ اور اس مالک کائنات نے وعدہ کیتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ذو الجلال نے رزق اپنے ذمہ لے لیا۔ رزق کی دے ذمہ بولو۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی اپنی کتاب دے اندر، تسی حیران ہو جاؤ گے۔ فرماندے نے کہ بچہ جدوں دنیا تے ہوندا ہے نا، دنیا تے زبان حال دے نال کہندا ہے اللہ جی اج میں دنیا تے آ گیا پر میرے رزق دا ایک دروازہ بند ہو گیا۔ ماں دے پیٹ دے اندر مینوں رزق مل رہا سی نا، اج میرا وہ دروازہ بند ہو گیا رزق دا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے بندے رزق میں اپنے ذمہ لیا ہے، تو رزق دے معاملے دے اندر پریشان ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے ہیں۔ وہ ہن اپنی ماں دا دودھ پی رہا ہے، 2 سال گزرے وہ 2 بھی بند ہو گئے تے کہندا اللہ جی وہ جڑے کھولے سن دروازے بند ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے میں تینوں کیا ہے نا، جتنے بند کراں گا ڈبل دیاں گا، ڈبل۔ 2 بند کیتے نے تے 4 کھول دیتے ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ دودھ، پانی، اناج، گوشت۔ کھا ہون ذرا، 4 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کھا رہے بندہ، بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے بندے رزق مل رہا ہی؟ جی اللہ جی مل رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے پریشان نہ ہوئی، بساں دے شیشے نہ توڑی، ہڑتال نہ کریں، لوگاں نو پریشان نہ کریں، ٹریفک بلاک نہ کریں۔ یہ 4 دروازے جب تک تو زندہ رہیں گا میں بند نہیں کرن لگا۔ رزق ملتا رہے گا، ملتا رہے گا رزق، اور میرا اللہ دے رہے ہے۔ تسی دیکھ لو جڑا جانور گوشت کھاندا ہے وہ گوشت کھا کے ہی سوندا ہے، گوشت کھا کے ہی سوندا ہے۔ کدی ویکھیا ہوئے کہ کتے جناب آ کے شیراں نے روڈ بلاک کیتا ہوئے، کدی باندر ہڑتال تے گئے ہون، کدی کوئی جنگلی جانور شہر دے اندر آ کے احتجاج کر رہے ہون۔ میرا اللہ دے رہے ہے۔ اور تانوں پتہ ہے اس ٹائم دنیا دے اوپر سب تو بڑی مخلوق دے وچ شمار ہوندا ہے بلو ویل دا، ویل مچھلی دا، جدی لمبائی تقریباً 98 فٹ ہے، بڑی مچھلی دی 98 فٹ، اور جدا وزن تقریباً 1,70,75,000 کلو ہے۔ 2500 کلو روزانہ دا دی خوراک ہے، 2500 کلو، ہزاراں دی تعداد دے اندر نے اس دنیا دے اندر۔ میرا اللہ دے رہے ہیں، سانو اینی کو روٹی نہیں دے رہے ہیں بس، باقی ساری دنیا نو سب کچھ دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیان کر دے نے نبی پاک علیہ السلام نے ساڈا ایک قافلہ روانہ کیتا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے وچ اسی 300 افراد سے تے کھجوراں دتیاں سانو تھوڑیاں جہیاں، اینیاں کھجوراں کہ روزانہ دی سانو ایک کھجور ایک بندے نو ملدی سی 24 گھنٹیاں دے اندر۔ اسی بعد اوقات اس کھجور نو چوستے رہنے ساں، کدی کدی اسی پتے جڑے سن نا پتے پانی دے اندر بھگو کے او کھا کے گزارا کر دے سی، لیکن کدی شکایت نہیں سی کیتی، کدی روئے پیٹے نہیں سن۔ کھلے رہن دو، کی گل ٹھنڈ ہو گئی بس اینو ہن کھلا رہن کوئی نہیں انشاءاللہ۔ اصل جو پہلی تقریر گرم سی تے ہون ٹھنڈی ہے، فرق تے پینا ہی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ فرماندے نے کہ صحابہ اکرام نو نبی پاک علیہ السلام نے ٹوڑ دیتا۔ کسے صحابی نے شکایت کی تھی تھوڑی تھوڑی بات تے رون والے ہو، تھوڑی تھوڑی بات تے میرے رب دے شکوے کرنے والے ہو، ساڈی کادی زندگی،
ساری ساری زندگی اسی رو کے گزار چھڑی، بنتے ہی کچھ نہیں جی، کی کریے جی، حالات ہی بڑے تنگ نے جی، مولوی جی دعا کرو، بس پتہ نہیں کی ہو گیا جی، کوئی اے ہوئی فکر لے کے قبرانچ کئی چلے گئے، کئی جان دے انتظار ویچنے، اے ہوئی فکر، حالانکہ مسلمان دی فکر نہیں، ایک کھجور 24 گھنٹے چوس دے رہیں دے گٹکی ہوں دی، فرماندے چل دے نا اسی ایک بہت بڑا سانو ریت دا ٹیلا نظر آیا، جس وقت اسی وہ دے کول پہنچے تے دیکھیا وہ ریت دا ٹیلا نہیں سی بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی سی، ایک بہت بڑی مچھلی، اسی جناب وہ دا گوشت کھانا شروع کر دیتا، تقریباً 2-3 مہینے اسی وہ ارد گرد رہے اس مچھلی دا گوشت ہی کھاندے رہے، وہ مکیا ہی نہیں، جس وقت اسی واپس مدینہ المنورہ دی طرف گئے، موٹے تازے صحت مند ہو کے او دا گوشت اجے بھی باقی سی، اسی اپنے گھران دے اندر اپنے نال بھی لے کے چلے گئے۔ تسی میں نوں دسو اتنی بڑی مچھلی نو میرا رب خوراک دے رہے اسی کہ نہیں؟ پتہ نہیں اتنی بڑیاں مچھلیاں کتنیاں اجے بھی سمندر دے اندر موجود ہون، لیکن میرا اللہ دے رہے ہیں خوراک۔ فرمایا رزق دے معاملے دے اندر پریشان ہونا، بولو مسیطے تے چلو کہہ چھڑو، رزق دے معاملے اندر پریشان ہونا نہیں ہونا، اللہ دی قسم ہے اگر ساڈا یہ عقیدہ بن جائے ساڈی زندگی پرسکون ہو جائے، ٹینشن ہی ختم ہو جان، اگر ساڈی یہ سوچ بن جائے جڑی گل اسی کہہ رہے ہیں ہون، 4 دروازے کھول دیتے، اے ملدا رہے گا تینوں رزق جب تک تو زندہ رہے گا۔ کدی کدی ازمائش آ جائے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن اگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، رون پٹن دی لوڑ نہیں، دیاں گا میں ہر چیز، لیکن ایک بات ہے کہ ان 4 تو بعد اگے پھر مشروط، غیر مشروط نہیں، اگے اگر میں 4 بند کر دیتے نا اس تو بعد پھر میری شرط پوری ہوئے گی تے کھولنا گا، وگرنہ 4 تو بعد بند، رزق ہو جائے بند۔ اللہ جی کی شرط ہے؟ فرمایا کہ میں آسمان تو ایک قرآن نازل کیتا ہے اپنے محبوب پیغمبر دے قلب اتھر تے، اور اس قرآن دے مطابق اور میرے محبوب پیغمبر دی پیروی دے اندر زندگی گزاریں گا نا، میں اپنی بات دے اوپر قائم ہاں، جتنے بند کرانگا انہیں کھول دا جاواں گا۔ اوے گگو منڈی دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کری پھر میری بات دے اوپر۔ ایک وقت ایسا آیا بندہ دنیا تو چلا گیا، چلے تے ہر بندے نہیں جانا ہے، وہ چلا گیا تے زبان حال دے نال کہن لگے اللہ جی اج تسی میرے رزق دے 4 ہی دروازے بند کر دیتے نے، آسمان تو آواز ہوندی ہے او میرے بندے پریشان نہ ہوئی، میری من کے آئے ہیں نا، میرے محبوب پیغمبر دیاں فرما برداریاں کردہ ہوئے آئے ہیں نا، پھر پریشان نہ ہوئی۔ اگر 4 دروازے دنیا دے اوپر بند کیتے نے تے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، 8 دروازے۔ اے ہے میرا اللہ، اللہ اکبر۔ تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا، وہ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے، وہ مرغی دے وچی انڈا نہ روشن دانو صدا، روزی پہ دیندائے اوتھے ایک نگرانو صدا، وہ روزی پہ دیندائے اوتھے ایک نگرانو صدا، دائی کی تی فٹ نہ رکھے آ سچائے، باہر نکلیا
چوں چوں کردا بچائے اوے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے تے ہو کی رہائے اوے بلی نو ویکھ کے ماں ول بجدا نسدائے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے اوے آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدائے سجن تے دشمن دی اوے کنے گل سمجھائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے او پروردگار عالم دی ذات اللہ اکبر کبیرہ اتنا باخبر ہے او میرے مسلمان بھائیو اتنا باخبر ہے اندھیری کالی رات ہوئے کالے رنگ دی کیڑی ہوئے کالے رنگ دے پتھر دے اوپر جا رہی ہوئے میرا اللہ آسمان تے اس کیڑی نو دیکھ بھی رہا ہے او دے قدمہ دی آواز نو سن بھی رہا ہے اوے آئی نبی بھی خولا اللہ اکبر کبیرہ ام المومنین صدیقہ کائنات بیان کر دیا نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے نال کان دے اندر انہیں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا تے نالے میری طرف دیکھ رہی ہے کہ کتے عائشہ نو پتہ نہ لگ جائے گلی کو جیسی ہے کہ عائشہ نو کتے پتہ نہ لگ جائے میں قربان جاواں اس رب العالمین دی قوت سماعت دے اوپر کہ میں دنیا تے کول بیٹھی بی بی خولا دی آواز نو سن نہ سکی لیکن میرے رب نے عرش دیاں بلندیاں تے اس بی بی دی آواز نو سن بھی لیا اور او دا جواب قرآن دے اندر اتار بھی دیتا اللہ اکبر قد سمع اللہ قول اللتی تجادلکا فی زوجہا وتشتکی الاللہ اللہ اکبر اے اللہ ذوالجلال دی ذات ہے کتنا باخبر ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم حضرات توجہ کرنا سانو ماضی حال اور مستقبل دے اندر تقسیم کر دیتا دیواراں کھڑیاں کر دیتیاں لیکن خود پاک ہے ماضی حال اور مستقبل تو ہر چیز میرے رب دے سامنے آئیاں ہے اج نہ دکھایا کر اپنیاں فنکاریاں اپنے رب نو ناراض نہ کریا کر کہ کسے نو کوئی پتہ نہیں لگیا فرمایا او بندیا کدی غور تے کریا کر اس رب العالمین دی طرف اج دنیا تے کسے انسان نو پتہ نہیں لگیا تیریاں نگاہاں دی خیانت دا لیکن رب ول غور کریا کر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور تیریاں نگاہاں دی خیانت نو بھی جاندا ہے تیرے دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں نو بھی جاندا ہے وہ رب العالمین دی ذات ساری دنیا دا نظام کلا ہی چلا رہا ہے اگر سارا جہان مل کے او دے اندر اضافہ کرنا چاہے لا ينفعه شیء اگر دنیا دا نقصان کرنا چاہے لا يضره شیء پوری کائنات دے اندر اج تک کسے دا محتاج نہیں ہویا لا يحتاج الى شیء اے اللہ ذوالجلال دی ذات ہے زندہ رہے گا قائم ہے قائم رہے گا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ ذوالجلال دی ذات اللہ اکبر کبیرہ تے شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ نے کمال کی تھی نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے کسے پاسے تیرا نہ اونے نہ جانے نہ ناتوں کے دفتر تو جاننے سویرے نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے تو نیندر
جی نعمت بھی آپے بنائی پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوال ہے خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے ایک واری اونچی کہو سبحان اللہ کیسی ذات ہے رب العالمین دی میں قربان جاواں او پروردگار عالم جی نہ پوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوال ہے خدا دی قسم تیرے والی کمال ہے اور ساڈے ایتھے گڈیاں ٹیپیندیاں نے کتے وچ گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں اوے بندے مار دتے ہوائی جہازاں کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے لیکن میری اللہ جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا اے نظام ہے کتنا پکا پیڈا اے سارا انتظام ہے کدوں دا تو چن تے سورج نو بنایا کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے کیسی ذات ہے رب العالمین کتنا عظیم ہے وہ مالک الملک اسی وہ دی قدر ہی نہیں کیتی وما قدر اللہ حق قدری اسی انہوں پہچانے ہی نہیں کہ وہ ہے کیے وہ کی کر سکتا ہے کی کچھ دے سکتا ہے حضرات ذرا توجہ کرنا سی سب تو پہلے بے وفائی کیتی ہے تے اپنے رب العالمین نل کیتی ہیں دیکھ لو آج ہسپتال پرے نے بازار پرے نے تھانے پرے نے کچہریاں فل نے بساں فل نے سواریاں فل نے مکان پرے نے مسیتاں ویلیاں نے نماز دے ٹائم دیکھ لیا کرو مسجداں ویلیاں نے یعنی سانو ایتھوں کوئی شے نہیں لبنی باقی ہر جگہ تو ہر چیز ملن دی توقع ہے وما قدر اللہ حق قدری اسی اپنے رب دی قدر نہیں کیتی اللہ اکبر کبیرہ وہ رب العالمین دی ذات اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر اور ایک ہی ہے کہ ڈوبیاں بیڑیاں مشرکین مکہ بھی اللہ اکبر کبیرہ اے ہوئی عقیدہ رکھیا کر دے سن مشرکین وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مشرکین گیا نا اکرمہ بن ابی جہل تے جس وقت بیٹھا ہے نا فتح مکہ تو بعد فرار ہو کے تے کشتی دے اندر بیٹھا ہے تے کشتی نے ڈولنا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تے انہوں نے نا سارے کافرہ نے اللہ کو منگنا شروع کر دیتا ہے وہ کہندہ ہوئے ایک ہی کر رہے ہو ایک ہی کم کر رہے ہو ایک ہی کر رہے ہو تے حضرت والد محترم رحمت اللہ علیہ پھر پڑھیا کر دے سن نا آنکھے اکرمہ اپنے ساتھیاں اوے ایک ہی ظلم گزار دیو جدے نال تسی ساری عمراں ویر کیتا اج اس دئی رب نو کیوں پکار دیو اوے تسی سدو خان لات منات تائیں کیوں محمد دا رب جتار دیو تے آکھن ساتھی اگوں اکیر مانو اللہ باج نہیں کوئی بننے لان والا آکھن ساتھی اگوں اکیر مانو اوے اللہ باج نہیں کوئی بننے لان والا وچ پانی دے ڈوبدیاں بیڑیاں نو اوے بننے لاوے
تے لاوے اسمان والا رب العالمین مالک الملک اس پروردگار دی میں کیڑی کیڑی شان اور عظمت نو بیان کراں اللہ اکبر کبیرہ اسی انہیں گناہ کرنے ہیں انیاں نافرمانیاں اور انیاں بے وفائیاں کرنے ہیں پھر بھی سنو نوازی جا رہے ہیں دئی جا رہے ہیں کتنے بڑے حوصلے والے کتنے وسیع خزانے والے کتنا عظیم ہے رب العالمین اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر ساری کائنات دا نظام میرے رب نے بنا کے پھر ایک وقت آئے گا کہ اس پورے دے پورے نظام نو ختم بھی میرا اللہ ہی فرمائے گا اے ہن میں دوسرا حصہ بیان کرن لگے اپنی گفتگو دا میرا اللہ ہی اس پورے نظام نو ختم کرے گا اس مالک نے اس بات دا بھی وعدہ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ میرا اللہ ختم فرمائے گا اللہ فرمانے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت اے ہے میرے رب العالمین دا فیصلہ کہ زمین آسمان چند سورج ستارے ہر چیز ختم فرمائے گا میرا رب انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی یا سما موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی ہر چیز نو میرا رب ختم فرمائے ان قریب انسان دی تے ویسے مدت ہی بہت تھوڑی ہے نا انسان دے کول تے وقت ہی بہت تھوڑا اے ہوئی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا دا رخ رب العالمین دی طرف موڑے ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تائیں تے بیان کر دیا تھا نا صحیح ابن حبان دے اندر ذرا توجہ کرنا آئے نا چند لوگ نبی پاک علیہ السلام دے متعلق انہوں نے پوچھے ام المومنین دے کلوں کہ آپ دی عبادت کیسی تے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کائنات دے امام ایک رات جناب کھڑے ہوئے نے اللہ ذوالجلال دی عبادت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ دے کیسا مندر ہوئے گا جدوں صاحب قرآن قیام دی حالت دے اندر اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت فرماندے ہونگے وہ کیسا مندر ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میں اس پیغمبر دی عظمتوں قربان جمع گگو منڈی والے حضرت توجہ کری ہے سراپا ہو جا اللہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی اللہ اکبر کبیرہ ایک باری اونچی کہہ دو سبحان اللہ ہاں جی پیغمبر کائنات علیہ السلام آپ صاحب فرما رہے نے ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا بڑی سبحان لو جی اے ویکھو جی اجے کہندے نے مولوی خرچ نہیں کردے تے پھر جے اجے بھی تسی یہ بات کہو تو پھر ساڈا تے صبر ہی ہے ویکھ لو مولویاں تے خرچ کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرنا ذرا ایک باری اونچی بس جزاکم اللہ خیر اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا
کہہ دے سبحان اللہ۔ کوئی میرے پیغمبر جیسا آیا بھی کوئی نہیں تے قیامت تک آنا بھی۔ اللہ اکبر۔ جس پیغمبر دے متعلق ہندو شاعر جگناتھ آزاد نے بات کہی سی، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج ہے تخریب کی دنیا۔ یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاتوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ۔ غرض دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا۔ ارے حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، بادشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ غاراں چ مکڑی بنا لین دی جالا، غاراں چ مکڑی بنا لین دی جالا۔ اوے خود ہو جاندا اے رب رکھوالا، خود ہو جاندا اے رب رکھوالا۔ او منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا، کوئی اور نہیں کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر تے ایک اور بولن والا بولیا اور انہیں کمال کر دی تھی کائنات دے امام دی عزت اور عظمت دے متعلق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بات دے اوپر غور کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا جین۔ سارے نہیں بول دے، ایک باری اونچی کہہ دے ہو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا جین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا جین۔ لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو ساڈا محبوب لے کے آ۔ لے جا براق نال سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لے جا براق نال تو ایک پل نہ دیر لا، جبریل جا تو میرا محبوب لے کے آ۔ مالک جہان دیوی مالک جہان دیوی نہ ایک پل بھی چھوڑا سین، آقا میرا سونا تے سونے سونے نین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے بڑی پیاری بات کہنے والے نے کمال کر دی تھی، دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا، دے کے پجا نمازاں رب آقا نو ٹوریا۔ موسیٰ نے پھر عرش وال آقا نو موڑیا، موسیٰ نے پھر عرش وال آقا نو موڑیا۔ اوے نازک نے تیرے امتی، نازک نے تیرے امتی، نازک نے تیرے امتی، نازک نے تیرے امتی، نہ اے نہ پار سین۔ آقا میرا سونا تے سونے سونے نین۔ اس پیغمبر دی اپنی حالت کی ہے، ام المومنین فرماندیاں نے اینا روئے اینا روئے اینا روئے کائنات دے امام کہ داڑھی مبارک کی آنسوان دے نال
تر ہو گئی، کپڑے آنسواں دے نال بھج گئے، آپ سجدے دے اندر چلے گئے، سجدے دے اندر اللہ اکبر کبیرہ تے جبین نیاد جس مقام دے اوپر کونین دے تاردار نے رکھی سی، زمین دا اتنا حصہ بھی آنسواں دے نال تر ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کہ صبح دی آواز، صبح دی اذان دا وقت ہو گیا، پیغمبر دا بلال آیا، اے اللہ دے نبی جی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تے جس وقت نظر پہ گئی پیغمبر دے وجود مقدس دے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ، بلال دے تے پیران تھلوں زمین نکل گئی، اے اللہ دے حبیب پیغمبر جی اینا کیوں رون دے ہو، اتنے آنسو کیوں بہم دے ہو، تواڈے تا گناہ بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، مالک تواڈے اوپر راضی ہے، پھر اینا کیوں رون دے ہو، تے آپ نے کی فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اس طرح نہ کرو، میری گل سنو، جے تکبیر دا نعرہ مار ماشاءاللہ تے پھر اونچی مارو، ایک ہی تسی جویں کدی بولے ہی نہیں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، میں اس پیغمبر دی عزت اور عظمت ہوں، اوے بلال، آج اللہ ذوالجلال نے قرآن دی ایک ایسی آیت نو نازل فرمایا ہے جنہیں محمد نو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، قرآن دی ایک آیت نے اتنا روم تے مجبور کر دی، اللہ اکبر کبیرہ، اس پروردگار عالم دی طرف میرے پیغمبر نے کس انداز دے نال دنیا نو موڑے ہے کہ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، رب آکھے نہ جاگتنا، رب آکھے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہووے، وہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے پھر جڑی جماعت نو تیار فرمایا میرے نبی نے، جس جماعت نو تیار فرمایا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اوے گگو منڈی والیا، میں کیڑیاں باتاں تیرے سامنے اس جماعت دیاں بیان کراں، ہویا نا جس وقت ایران فتح، اللہ اکبر، دنیا دی سپر پاور نو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لشکر جرار نے اپنے قدمان دے تھلے روند کے رکھ دیتا، اللہ اکبر کبیرہ، تے مال غنیمت جمع ہویا، مال غنیمت اکٹھا کیتا گیا، او دے وچوں دربار خلافت دا 5واں حصہ الگ کر لیا گیا، اس 5ویں حصے دے اندر شاہ ایران دا موتیاں، قیمتی موتیاں دے نال بنیا ہویا تاج بھی موجود ہے، اللہ اکبر، وہ ایران دی سرحد تیرے ملک پاکستان دے نال لگ دیئے، ایتھوں لے کے چلے مسلمان سپاہی اور پہنچے مدینہ المنورہ دے اندر، کتے پہنچے؟ مدینے پہنچے، کتے پہنچے؟ اللہ سارے نو لے جائے مدینے، اللہ جی جنہوں نے آمین کیا انہوں نے جلدی انتظام فرما دے ہو، دیکھ لو جہو جی تسی آمین کہہ رہے ہو، میں نو لگتا ہے تسی بورے والا پار نہیں کرنا، ایک باری اونچی آمین کہہ دے ہو، اللہ سب نو بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرما، اللہ اکبر کبیرہ، تے کہن والا بڑی پیاری بات کر کے، اگر
گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم کہو انشاءاللہ جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا وہ ایران چو چلے تے مدینے دے اندر پہنچ گئے جا کے سامنے رکھ دیتا گیا مال غنیمت امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے سوٹی پکڑی ہے تے اس چھڑی دے نال انہاں موتیاں نو ہلا رہنے باریک باریک موتی انہاں نو چھیڑ رہنے ہلا رہنے تے نالے مسکرا رہنے اور مسکرا کے فرمان لگے او لوگ کتنے امانت دار نے جڑے اس تاج نو لے کے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ میں کڑے موتی دیکھے سن میں نو کی پتا سی کہ تاج کس طرح دا ہے لیکن میں ہونوں ویکھ رہے ہاں اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن ایک موتی دی بھی کرپشن نہیں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ ایک موتی بھی بیچیا بول دے نہیں اللہ اکبر ایک موتی دے اندر بھی خیانت نہیں کی تھی کتنے امانت دار نے وہ لوگ کتنے امانت دار نے اور رون دے ہو نبی دے امتی کہلام دے ہو شرم کرو اللہ اکبر پوری دنیا دے اندر کیا ساڑیاں کردوتاں ایک دوسرے نو کس طرح ننگے کر رہے ہو غور کرو ذرا میری بات دے اوپر تے کولی جناب علی حیدر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے آپ نے کی فرمایا جناب علی نے کی فرمایا اے امیر المومنین اے امیر المومنین اے لوگ کیویں ہیرا پھیری کر دے اے ہیرا پھیری کاری نہیں سکدے سن نہیں کر سکدے سن کیونکہ جنہ قوماں دے حکمران امانت دار ہون او قوماں بھی امانت داری ہوندیاں نے تکبیر شان صحابہ عصمت صحابہ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم عدالت فاروق اعظم شان عثمان غنی شان علی المرتضی سیاست امیر معاویہ شان امی عائشہ صدیقہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دیکھو نا جی جنہ دے حکمران الناس والا دین ملوکہم جنہ دے حکمران امانت دارون قوماں دی کی جرت ہے ساڈے ہن ایک بھائی دا ٹیلی فون آیا ہے تو بورے والے ہوں کہندے اسی اج دے پروگرام تے آن دی تیاری کر رہے ساں تو میں نکلنے لگے سن تو ایک ساتھی ایک نویں ہوندی سیڑھی موٹر سائیکل وہ بھی لے گئے اور موبائل بھی لے گئے کھو کے اسی بڑے پریشانے تے کھڑے گلی گلی جگہ جگہ تے روزانہ دے معمولات میں کہا تسی موٹر سائیکلاں دیاں گلاں کر دو اس ملک چ پتہ نہیں کی کچھ غائب ہو گیا کی کچھ چلا گیا ماشاءاللہ اسی پھر پیڈاں دیاں پیڈاں اسی پھر ڈنگراں دے ڈنگر کوئی او دے نعرے مارے ہے کوئی او دے نعرے مارے ہے کیونکہ اسی پسند ہی اس چیز نو کرنے ہیں غلام ابن غلام غلامی تو بغیر سانو کوئی شے پسند ہی نہیں حضرات ذرا توجہ کرنا اور ادھر دیکھو جنہاں دے حکمران امانت دار ہون پھر قوماں دی اور رعایا دی جرت نہیں کہ کوئی کرپشن کر جائے کوئی دو نمبری کر جائے اور پھر جتھے عمر ابن خطاب ہوئے عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے
کمی آپ دسے آمن اپنی اوقاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے کئی ویری بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں اللہ اکبر عمر تے اتنا عظیم ہے اسی اللہ دی قسم ہے عمر ابن خطاب دا بیٹا عمر ابن عبداللہ بن عمر تے باپ تو بھی تقوی دے اندر بڑھ گیا پھر انہیں اپنی اولاد دی جو تربیت فرمائی ہے اللہ اکبر کبیرہ سرکار مدینہ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ ہر بچہ دنیا تے جدوں آوندا ہے او فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے اگے او دے والدین نے چاہے انہوں یہودی بنا دین مجوسی بنا دین مسلمان بنا دین میں ایدہ ترجمہ اس طرح کرانگا کہ اگے والدین نے چاہے انہوں نمازی بنا دین بے ایمان بنا دین بے نماز بنا دین بے جناب دین تو دور دین دا باغی بنا دین انہوں کاروباری بنا دین انہوں دیندار بنا دین انہوں جو مردی بنا دین جو گھر دا ماحول ہوئے گا ادھر دیکھ پھر گھر دا ماحول کیے جناب سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے سالم رحمت اللہ تعالی علیہ حرم دا طواف کر رہنے وقت دا حکمران حشام بن عبد الملک او دی نظر پہ گئی کہ صحابی رسول دا بیٹا اور 22.5 لاکھ مربع میل دے دنیا دے سب تو بڑے جرنیل پیغمبر دی امت دے اندر جناب فاروق اعظم دا پوتا لیکن جڑے کپڑے پائے نے بالکل ہی معمولی قسم دے ہاتھ دے اندر جتی پکڑی ہے اور بیت اللہ دا طواف کر رہے آئے حشام بن عبد الملک جلدی دنال دوڑ کے گیا کہنے لگے او سالم میں اللہ ذوالجلال دا شکر ادا کرنا کہ اس مقام تے اس مالک نے تیرے نال ملاقات کروا دیتی ہے اللہ اکبر میں تیری خدمت کرنی چاہ رہے ہاں دس میں تینوں کی دواں حضرت سالم فرمان لگے خلیفہ اللہ دے گھر دے اندر میں کسے مخلوق دے اگے سوال کرا میں نو شرم ہوندی ہے میں مخلوق دے اگے سوال کرا میں نو شرم ہوندی ہے تے حشام نو بھی نا اس گل دا بڑا جھٹکا لگیا کہ میں غلط جگہ تے گل پوچھ لی یہ واقعی میں نو اللہ دے گھر دے اندر ایک بات نہیں سی کرنی چاہیے چلا گیا لیکن نظر جناب سالم دے اوپر رکھیے حضرت سالم عبادت کرنے تو بعد نماز ادا کرنے تو بعد جس وقت نکلے حرم تو باہر وقت دا حکمران جلدی دنال دوڑ کے گیا اے سالم اوے ہن تے تو اللہ دے گھر تو باہر آ گئے میں تیری خدمت کرنی چاہ رہے ہاں اللہ اکبر تے حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے جواب کی دیتا سوال کر دیتا آپ فرماندے نے خلیفہ میں نو یہ بات دس کہ تم کوئی میری دنیا دی ضرورت پوری کریں گا یا میری آخرت دی ضرورت پوری کریں گا دنیا دی ضرورت پوری کریں گا کہ آخرت دی تے خلیفہ حشام بن عبد الملک کہنے لگیا سالم تینوں پتہ ہے میں گنہگار بندہ آخرت دی ضرورت پوری نہیں کر سکتا البتہ اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اوپر میں نو بڑے وسائل دیتے نے دنیا دے اندر کوئی چیز مانگ میں جتوں تک ممکن ہو سکیا تینوں عطا کرانگا تے حضرت سالم فرماندے نے آخرت دی کوئی چیز تو میں نو دے نہیں سکدا تے دنیا تے میں کدی او دے کولوں بھی نہیں منگی جنہیں ساری دنیا بنائی ہے دنیا تے میں کدی او دے کولوں بھی نہیں منگی
جنہیں ساری دنیا بنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے لوگ نے, کیسے لوگ نے. اور ادھر اللہ ذو الجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اوے لوگو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اللہ دی قسم میں اگے بات رد کیتی ہے کہ اسی بے قدرے لوگ, بے قدرے لوگ نہ اللہ دی قدر کیتی, نہ اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر کیتی. تائیں تے کہن والا یہ بات کہہ گیا اوے قدر نبی دا کی جانن تے دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے تے سونگن وچ مدینے. اوے قدر بھلاندا قدر بھلاندا اوے بلبل جانے تے صاف دماغ والی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں کئی باری گل سنایا کرنا نواب آف کالا باغ جنہوں کہندے نے نواب امیر محمد خان, او دے علاقے دے اندر نا ایک بندہ سی جہدا دماغی توازن درست نہیں سی تے گلیاں دے اندر پھردا رہندا سی, آپس دے اندر گلاں کردا رہندا تے بس کدی کدی انہیں رون لگ پینا, کدی اونچی اونچی گلاں کرن لگ پینا, کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے کے آ کے انہیں کھڑے ہو جانا. ایک دن وہ جا رہے ہیں تے نواب صاحب دی نا نظر پہ گئی او دے تے, اپنی گڈی نو روک لیا, شیشہ تھلے کر کے انہوں کہنے لگے او چودھری سنا کیسی گزر رہی ہے آج کل. تے او ہس کے کہنے لگیا نواب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا, تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. انہیں کہا انہیں کملے نے کوئی کملی ماری ہونی ہے نا, وہ ہن نواب ریاست دا مالک کہندا کتھوں تیری لاٹری نکل آئی ہے, میرے برابر دی جائیداد کتھوں لے آئے ہیں. تے انہیں اگوں جڑی گل کیتی ہے نا انہیں نواب نو ہلا کے رکھ دیتا ہے. انہیں کہا نواب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینو لبنی ہے اونی تینو لبنی ہے, جنی مینو لبنی ہے اونی تینو لبنی ہے, تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا. یہ بھی مقدراں دے نال چھڑ دیو ڈنڈیاں ہیرا پھیریاں دھوکے ظلم زیادتیاں جائیداداں تے قبضے کرنے چھڑ دیو. قبر دی جگہ بھی اللہ دی قسم ہے مقدر دے نال, مگر نہ 2 گز زمین بھی نہ ملی, 2 گز زمین بھی نہیں ملدی یار دے کوچے دے اندر. قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سیرت دی مایا ناز کتاب لکھی, دنیا تے تہلکہ مچا دیتا, رحمت للعالمین. حج تو واپس آ رہے نے, بحری جہاز دا سفر ہے, اوتھے ہی موت آ گئی, جنازہ جہاز دے اندر پڑھا کے سمندر دیاں لہراں دے حوالے کر دیتا. زمین بھی مقدراں دے نال, زمین بھی قسمت دے نال. کس سوچ دے اندر پھر رہے ہو بادشاہ, کیڑی زندگی گزار رہے ہو, کدھر نو جا رہے ہو, ہے کوئی منزل دا تعین, ہے کدی فکر اپنی اخیر دی, گھنٹی لگن لگی ہے, الارم کھڑک چکے نے, مسجد دا سپیکر بجنے والا ہے, مسجد دے اندر پیا ہویا پھٹا اگلے مردے دے غسل دے انتظار دے اندر ہے,
شاید ساڈے وچوں کئی لوگ ایسے ہون جنہاں دا کفن بن کے مارکیٹ دے اندر آ چکیا ہوئے حضرات، لیکن ساڈی غفلت ایسی ہے کہ کوئی بندہ اس موضوع تے گفتگو کرن واسطے تیار ہی نہیں۔ ہر بندے نو دوسرے دی قبر دا فکر، فلاں دا کی بنے گا، فلاں دا کی بنے گا، میرا کون فکر کرے گا، اپنا کون فکر کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ تو شروع کرو، اپنے آپ تو۔ ساری دنیا دا ٹھیکہ لیا ہے، صبح تو شروع ہم دے اور رات تک لوگاں دی گناہ اپنے پلڑے دے اندر پا کے اپنیاں چار نیکیاں لوگاں دے اندر تقسیم کر کے منجے دے آ کے پہ جاندے ہو۔ آئیے میں جڑی بات عرض کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اپنی منزل دا تعین کیجئے۔ اللہ دی قسم ہے ساڈا ہر اٹھنے والا قدم سانو قبر دی طرف لے کے جا رہے ہے۔ زندگی دے اندر ملنے والا ایک ایک لمحہ صرف ایک مرتبہ ملدا ہے، دوبارہ نہیں ملدا۔ وگرنہ کئی ہے سفید بالاں والیاں نو ذرا بچپن دے اندر لوٹ کے دکھاؤ، ذرا جوانی دیاں بہاراں دے اندر آ کے دکھاؤ۔ اے میرے رب دا نظام ہے، وقت جڑا گزر جائے وہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکدا، لیکن اسی پھر بھی سمجھن واسطے تیار نہیں۔ اور جنہوں نے سمجھیا، اے دیکھ پیغمبر دا خون، نبی دی نسل، آل رسول جناب حسین ابن علی دا بیٹا جنہوں بیمار کربلا کہندے نے، نام ہے زین العابدین، اصل نام ہے علی ابن حسین ابن علی، لیکن لوگاں نے عبادت دیکھ کے اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر انہاں دا رونا ویکھ کے، خشیت الہی ویکھ کے دنیا نے انہاں دا نام زین العابدین رکھ دیتا۔ اے نے شاہ جی اصل ساڈے تے شاہ جی نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہندے نے سانو پڑھی پڑھائی لب جاندی ہے، کئی کہندے نے اسی ایتھے مولوی جی اسی ایتھے نہیں پڑھ دے۔ اچھا ایک اور میں پچھلے دنوں کلپ سنیا، وہ کہندا اسی نماز پڑھ دے نہیں، اسی نماز قائم کرنے۔ یہ نواں ہی ترجمہ لوگاں نے کیتا ہے۔ قائم کتھے کر دے ہو؟ او جی دل دے اندر ہی قائم کر لینے، دل دے اندر ہی قائم، دل دے اندر قائم ہے ماشاءاللہ۔ حضرات ذرا توجہ کرو، قائم کرن دا بھی اپنا ہی جناب ترجمہ۔ اور ادھر دیکھو جو اصل سید، جس سید دی سین نو سلام، جس سید دے کردار نو سلام، نماز ادا کردے نے لوگاں نے نام زین العابدین رکھ دیتا، نام اصل ہے علی، عبادت دیکھ کے نام زین العابدین رکھ دیتا۔ تے کیویں عبادت فرما رہے نے، نماز ادا کر رہے نے، تے نبی کریم علیہ السلام نے پوری امت نو کی فرمایا نماز کیویں پڑھنی ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے میری امت دے لوگو، نماز میں پڑھنی ہے گویا کہ تسی اپنے رب نو اپنی نگاہاں دے نال دیکھ رہے ہو۔ اس طرح دی کیفیت، اس طرح دی کیفیت رب نو اپنی نگاہاں نال دیکھ رہے ہو۔ اگر اے نہیں ہو سکتا تے کم از کم آخری کیفیت ہونی چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ساڈا رب تے سانو دیکھ رہا ہے نا۔ اپنی ایمانداری نال دسو کنیاں نمازاں اس طرح دیاں پڑھیاں نے زندگی دے اندر، کتنیاں نمازاں اس طرح دیاں پڑھیاں نے؟ ساڈی تے نماز دی حالت ہے کہ پہلی صف وچ کھڑے ہوئی ہے نا تے ماشاءاللہ اینے کہ باخبر ہاں کہ پتہ لگ رہا ہوندا مسیح تے آ کون رہا تے جا کون رہا، کولوں دی کوئی نیانا لگ جائے نماز ساڈی خراب، چھوٹا لے کے او دے مگر بچے آ گئے، شور ہو گیا، نماز خراب ہو گئی۔ اور ادھر کی ہے مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ تعالی نے حضرت حافظ صاحب اپنی کتاب دے اندر لکھی ہے، سید عبداللہ غدنوی رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھا رہے سن، گرمیاں دا موسم سی، مسجد دے باہر سینج بارش شروع ہو گئی، لوگاں نے کیا ہن بھی سلام پھیریا، ہن بھی پھیریا، لیکن وہ تے اپنی نماز اپنے تیان پڑھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا ہے صوفی نہیں سلام پھیرن لگیا، اے نہیں سلام پھیرن لگیا، جی میں آج کل تھوڑی جی رکت کو ہو جائے نا لمبی تے بعد کئی چنگے پلے بندے کہنے مولوی جی تے تراویح نہیں تلیاں سن۔ حضرات ذرا توجہ کرنا،
انہوں نے کہا نہیں اپنی اپنی سلام پھیری تے گئے اللہ بیلی کرو کری. سید عبداللہ غزنوی اپنی نماز مکمل کی تھی, سلام پھیریا, دیکھیا سجے کھبے پانی پانی, جسم لبڑیا, کپڑے لبڑے ہوئے, ہتھاں نو آسمان دی طرف اٹھا کے نا اس طرح دیکھ کے کہنے لگے باراں شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد, بارش برس دی رہی اللہ دی قسم عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا, عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا کہ ہو کی رہا ہے. اسی نمازاں پڑھنے ہیں پھر اسی احسان کرنے ہیں جڑا نماز پڑھ کے جڑا اسی پھر جناب ساڈے موڈ بندے نے, پھر جو ساڈے چہرے تے وٹ پیندے نے, یعنی اسی اپنے کردار نال دس رہے ہونے ہیں بھی میں نمازی بندہ, میں نمازی بندہ. حضرات ذرا توجہ کرنا. اور ادھر کیے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز ادا کر رہے نے کہ چھت نو اگ لگ گئی, چھت نو اگ لگ گئی. محلے دے لوگاں نو پتہ لگیا کتے بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. الاؤ چھت دے بھمبڑ, دنیا جلدی دے نال دوڑی اپنے اپنے گھرانوں, لوگ پانی دے برتن بھر بھر کے لے کے آ رہے نے, اس اگ نو بجھا رہے نے. ایک شور مچ گیا, دنیا جمع ہو گئی, ایک مجمع لگ گیا, لوگاں نے پانی بہا بہا کے اس اگ نو بجھا دیتا. امام زین العابدین نماز ہی پڑھ دے رہے, اپنی نماز پڑھ کے مکمل کر کے فارغ ہوئے. دیکھیا کہ لوگاں دا مجمع لگے آئے تے حیران ہو کے لوگاں نو پوچھن لگے او اللہ دیو بندے ہو ایتھے کی لین واسطے جمع ہو گئے ہو, کی گل بن گئی, کیوں اینے پریشان ہو, اینی تعداد دے اندر کیوں جمع جے. اللہ اکبر. تے لوگ کہنے لگے اے امام زین العابدین جی چھت نو اگ لگ گئی سی, اسی بجھان واسطے آئے ہاں, تانوں پتہ ہی کوئی نہیں, تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. تے امام زین العابدین نے جڑا جواب دیتا گگو منڈی والے تاریخ رقم کر کے رکھ دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرمان لگے او لوگو میرے تے ناراض نہ ہویا جے, حیران اور پریشان نہ ہویا جے. اوے تانوں اینا اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی. تانوں اینا اگاں دی فکر لگی سی تے میں اگلے جہان دی اگ بجھا رہا سی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ الملک دی دوسری آیت فرمایا اللہ نے زندگی اور موت نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ تہاڈی آزمائش کرے. کی آزمائش؟ احسن عملا. کیڑا بندہ ہے جڑا احسن عمل کردا ہے, عمل نہیں, حسین عمل بھی نہیں, احسن عمل. جڑا سب تو زیادہ خوبصورت ہوئے انہوں احسن کیا جاتا. جمیل پیارا, اجمل سب تو زیادہ پیارا, صدیق سچا, اصدق جدے نالوں بڑا سچا کوئی ہوئے ہی نہ. ومن اصدق من اللہ حدیثا. حسین خوبصورت, احسن اخیر درجے دا خوبصورت, جتھے حد ہو جائے. اللہ نو او عمل چاہیے دینے. اسی عمل کرنے رونے عمل کرنو تکے شاہی دے نال مجبوری دیتے سستیاں والے منہ دکھلاوے والے اے عمل نے. نہ اللہ نو اے ہو جا عمل چاہیے دے, نہ اللہ نو اے ہو جا ایمان چاہیے دے. کل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان بھی مضبوط اور عمل بھی اللہ نو احسن چاہیے دے. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک سانو احسن عمل کرنے والا بنا دے. اچھی آمین کہہ دے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. بس جی مسلمان دا کم نہیں نہ مننے, جے قرآن حدیث بیان ہو جائے. دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے. گنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے.
پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے جے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا میں نے جی 3-4 دنوں تو مسلسل سفر تے ہیں بلکہ پرسوں ساری رات ہی جاگ دے رہا تے اج نا میرا ارادہ سی ویسے کہ میں لیٹ ہو رہا سن لاہوروں میں آ رہے ہیں سیدھا ہی تھے تے کو تھوڑا اگا پیچھے کر لواں لیکن حضرت میں کہ جی 2 حبیب الرحمن جا رہے ہیں تے ایک بھی چلا گیا تے لوگوں نے سویرے پوچھنا کون آیا سی انہوں نے کہا جی حبیب الرحمن آیا سی یہ نہیں کسی نے کہنا بھی نہیں آیا سی تے کم چل جائے گا انشاءاللہ لیکن حضرت حافظ صاحب پھر ساڑھے بڑے بھائی ہوئے تے اللہ پاک انہوں صحت سلامتی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے تو انہاں تو میں ڈردا پھر آ گیا میں کہ جی پھر بعد تمہیں پتہ بھی یہ دبکا بھی بڑا مار لیندے تے کدی ویکھیا تسی انہاں دا دبکا میں تے بڑے دیکھے نے بار اللہ اے بھی انہاں دے دبکے بھی محبت والے ہوندے نے اللہ پاک انہوں سلامت رکھے گے اللہ پاک نے ماشاءاللہ اولاد نو بھی اس رستے تے چلایا ہے صدقہ جاریہ بنا نسل در نسل اللہ پاک اس دین دی خدمت دے سلسلے نو جاری و ساری فرمائے تو حضرات ذرا توجہ کرنا تھکاوٹ بھی بڑی گلا بھی خراب لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے تساں احباب دی زیارت کروائی ساریاں تھکاوٹیں دور ہو گئیاں اور اللہ ذوالجلال دی توحید دے متعلق ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں کمال کیتی ہے کہنے والے نے ہو جے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا کوئی نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو مسمار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اور غور کرنا اللہ دی قسم ہے ہر بات بالکل واضح ہو جائے گی ہر بات بالکل عیاں ہو جائے گی ہر اندھیرا اللہ ذوالجلال دور فرما دیں گے اگر تھوڑی جی توجہ کر لئی ہوئے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بیٹے دین والا کون جدا عقیدہ ذرا اونچی بولے بیٹیاں دین والا کون بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردہ ولا نہیں سی شعیب دا جی کردہ وہ چکھے لذتا ایس بہار دیاں پر ان کون پوچھے تو کی کرنا ہے ان کون پوچھے تو کی کرنا ہے تے مرضیاں مالک مختار دیاں ان کون پوچھے تو کی کرنا ہے ان کون پوچھے تو کی کرنا ہے تے مرضیاں مالک مختار دیاں دراصل عقیدے دیاں کچھے ہم نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں وما قدر اللہ حق قدری دراصل عقیدے دیاں کچھے ہم نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روکنے شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے سارے ذرا بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال زندہ رکھے ایمان
ایک باری بلانا انشاءاللہ ملاقات ہوندی رہے گی. اللہ ذو الجلال دی توفیق دے. حضرت حافظ صاحب فرما رہے ہیں چنگی ہاں جی چنگی مندی اوے سجنا کولوں تے سو وار ہو جاندی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی تے علم دانا اوے مان کری تو تے ناکھی میں پڑے او جبار کہار صدا وے تے روڑ دے وے دودھ کڑے تے کالے والی جد بگے آئے وہ موت سنیا آیا کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڑے لایا شام پئی تیڈی گر ویلا اوے پنچھی گرانو آئے او نہیں آمدے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے تے سیسے جوڑی میں سنگت دے ویکھے آخر بٹھا پئیاں جنان دے بن ایک پل نہیں سارے او شکلاں یاد نہ رہیاں دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے میرے اللہ جی جتنے بھی تیرے بندے بندیاں اس پروگرام نو سنن واسطے تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے اللہ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرما. اللہ اسی تیرے گنہگار بندے ہاں اللہ جی سیاکار بندے ہاں اللہ تو ساڈا خالق اور مالک ہے. اللہ بندہ بندے دے دروازے تے چلا جائے بڑیاں بڑیاں منوا لیندا ہے. اللہ اسی تیری مخلوق ہاں تیرے محبوب پیغمبر دے امتی ہاں اللہ تو سانو معاف فرما دے. اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. اے میرے اللہ جتنے بھی تیرے بندے بندیاں بیمار نے اللہ سب نو مکمل صحت عطا فرما دے. اللہ جی شفا دے خزانے تیرے کول نے
اللہ جی شفا دے خزانے تیرے کول نے دنیا دے اوپر دوا خانے تے بڑے نے لیکن شفا خانہ صرف تیرے پاس ہے اللہ اپنے بندیاں دیاں بیماریاں نو دور فرما دے اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا دے اے میرے اللہ فتنیاں دا دور دورہ ہے سانو ساڈیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما اللہ مسیح دجال دے فتنے تو بچا اللہ جی عفت و عصمت دی حفاظتاں فرما چادر و چار دیواری دی حفاظتاں فرما ملک و ملت دی حفاظتاں فرما اے اللہ یہ تیری عبادت دا گھر ہے اللہ انہوں قیامت تک آباد و شاد فرما اللہ جڑے تیرے بندے تیرے گھران و آباد کرنے والے اللہ تو انہاں دے گھران و آباد فرما اللہ اس مسجد دے خطیب و امام حضرت حافظ عبدالشکور صاحب اور جتنے بھی معاونین نے اللہ جتنے بھی نمازی نے گھر سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر خیر و برکات عطا فرما اے میرے اللہ جو بے اولاد نے سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما دے اللہ اولاداں والے دیاں اولاداں نو نیک اور فرما بردار بنا دے اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر فرما اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.